بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی تحریف شدہ تفسیر کی تقسیم میں ملوث ایک قادیانی مبارک ثانی آئین پاکستان کی دفعات 295B 295C اور قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی پر جنوری 2023 میں گرفتار ہوا۔ ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، جہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے 6 فروری 2024 کو مبارک ثانی کو رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے۔ اس حوالے سے عوام الناس میں بھی شدید غم و غصہ اور اضطراب پایا جاتا ہے، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر کھلے عام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کیس میں نظر ثانی کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرآن اکیڈمی لاہور سمیت ملک بھر کے 10 دینی اداروں سے اس کیس میں تحریری معاونت کی درخواست کر دی ہے۔ اب اس کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے بعد ہوگی۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں شرعی، آئینی اور قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کا جائزہ لیں گے اور چیف جسٹس صاحب کو کچھ تجاویز بھی پیش کریں گے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ پروگرام پورا ملاحظہ فرمائیں، خاص طور پر آئینی اور قانونی ماہرین ہمیں اپنی آراء اور تجاویز ضرور دیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بھی اس کیس کی نظر ثانی شدہ فیصلے میں سپریم کورٹ کی ضرور معاونت کرے گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف اسلامی اسکالر محمد متین خالد صاحب، ان کے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ متین خالد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ تفسیر صغیر کا مصنف اصل میں کون تھا، اور یہ جو مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا اس کی تقسیم کرنے والے مبارک ثانی قادیانی کے خلاف اس مقدمے کی کیا تفصیلات ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وسیم بھائی، یہ جو پورے ملک میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے مقدمہ سپریم کورٹ میں، تو حضرت وہ جو آپ نے فرمایا، یہ تفسیر صغیر میرے سامنے ہے، پاس ہے، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ یہ مرزا جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا جو بیٹا اور قادیانی جماعت کا جو سیکنڈ خلیفہ ہے، اس کا یہ تحریف شدہ ترجمہ قرآن مرزا بشیر الدین محمود، ٹھیک، اس کا یہ ہے۔ اور اس میں دیکھیں، یہ انہوں نے فرنٹ پیج پہ اس پہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ یہ قادیانی عقائد جو ہیں، جو متنازع ہیں، گستاخانہ ہیں اور دل آزارانہ ہیں، یہ ساری تفسیر ان نظریات پہ مبنی ہے۔ میں مقدمہ میں بات کرنے سے پہلے صرف آپ کی اجازت سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ کتاب 2016 میں حکومت پنجاب نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ 2016 میں حکومت پنجاب نے کہ یہ کتاب بین کر دی جی، بین ہے یہ کتاب۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس میں دل آزارانہ اور گستاخانہ اور تحریفانہ اس میں مواد موجود ہے، اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے وہ ایسے پابندی نہیں لگاتے، پوری رپورٹس آتی ہیں، پورا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، تب جا کے کسی بھی کتاب پہ وہ آتی ہے، اس کی ریزنز آتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی اشاعت پہ پابندی لگا دی، گورنمنٹ آف پنجاب نے، گورنمنٹ آف اس کا یہ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے 2016 میں، جب یہ کتاب بین ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شائع کیوں ہوئی اور مسلسل کیوں شائع ہو رہی ہے؟ یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جو آپ جانتے ہیں، چناب نگر۔ پہلی بات تو ان کو یہ پوچھنی چاہیے کہ کون سے وہ سہولت کار ہیں کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، کس آدمی نے آپ کو شے دی کہ ایک گورنمنٹ ایک کتاب کو بین کرتی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم۔ اس کے بعد حضرت کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ جو کتاب ہے، اسی سے متعلقہ ایک پٹیشن آئی 2019 میں۔ بہت اچھے جج صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جناب جسٹس شجاعت علی خان صاحب۔ جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ہائی کورٹ کا یہ بڑا کمپیٹنٹ، تو قرآن مجید کی حرمت پہ بڑا کمال ججمنٹ ہے یہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اسی تفسیر کے بارے میں بھی کہا کہ اسے کوئی غیر مسلم قرآن مجید، اس کا کوئی ترجمہ، اس کا کوئی پارٹ شائع نہیں کر سکتے۔ 5 مارچ 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آئی ہے۔ دوسرے دن 7 کو، 5 کو آئی ہے، 7 مارچ کو
قادیانیوں نے اس ججمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا, ردی میں پھینکا اور کہا ہم نے کرنا پروگرام, اور انہوں نے وہاں پہ چناب نگر میں پروگرام کیا, جس کی بنا پہ یہ ایف آئی آر کا کیس شروع ہوا. 2019 میں وقوع ہوا, اپلیکیشن دی, انہوں نے پرچہ نہیں درج کیا, جے آئی ٹی ادھر, کمیٹی, ڈی پی او, ڈی سی او, اوپر سے ایک آرڈر آ گیا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کلیدی عہدوں پہ حضرات کا نام بتاؤں جنہوں نے اس کیس کو کہا کہ ایف آئی آر درج نہیں کرنی. چنانچہ بڑی مشکل کے ساتھ ایف آئی آر درج ہوئی, اور ایف آئی آر درج ہوئی 2022 میں, 2 سال 3 سال بعد جا کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد 1 سال بعد ملزم گرفتار ہوتا ہے, اس کے بعد سیشن کورٹ میں اس کی ضمانت کا کیس آتا ہے. پوری طرح کیس کو کھنگالا جاتا ہے, چھان بین کی جاتی ہے, جرا ہوتی ہے, مدعی کے وکیل آتے ہیں, ملزم کے وکیل آتے ہیں, سرکاری وکیل پیش ہوتا ہے, پورے چلان کا جائزہ لیتا ہے سیشن جج. انہوں نے ضمانت کینسل کر دی. اس کے بعد یہاں سے گئے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ نے پورے کیس دیکھا اس کو اپنی عمیق نظروں سے, آئین اور قانون کے تناظر میں, وہاں سے بھی ضمانت کینسل ہوئی. پھر یہ کیس چلا گیا. ناظرین خالد صاحب یہاں تھوڑا سا رکیے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس تفسیر کا, متنازع تفسیر کا جو مصنف تھا وہ تو کوئی اور تھا, گرفتار مبارک ثانی ہوا, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں نا, ایک جیسے سٹینک ورسز ہے, سلمان رشدی کی کتاب ہے. اب وہ تو مصنف بیٹھا ہوا ہے باہر, اگر وہ کتاب متنازع, اس پہ بھی بین ہے, اگر وہ کوئی آدمی پرنٹ کر کے پاکستان میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں مبارک ثانی کا جرم کیا؟ مبارک ثانی جو تھا, یہ ایف آئی آر میں جن اصل ملزمان کے نام تھے وہ تو گرفتار نہیں ہوئے, اور ان کو ہونے نہیں دیا گیا جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے قادیانی حضرات تھے. اب یہ جو مبارک تھا, اس آدمی کا بھی نام اس میں آیا کہ یہ وہ تقسیم کرتے ہیں نا جی نسخے, رمضان المبارک میں یہ نسخے گاؤں میں جا کے, پسماندہ علاقوں میں جا کے اعلان, اس بینڈ کتاب کے جو تو مبارک ثانی اس کے تقسیم کنندہ تھے, مبارک ثانی جو ہے نا, اس سے جو موبائل پکڑا گیا نا جی, اس میں وہ اس ایڈریسز, اس کا فرانزک رپورٹ آپ پڑھ لیں ایف آئی اے کی, اس میں سے سارا کچھ معلوم تھا, اور کہ کہاں کہاں یہ اپلوڈ ہوئی, کہاں کہاں یہ تقسیم ہوئی. ان کا ذمہ دار آدمی ہے یہ مبارک ثانی, یعنی یہ پارٹ اینڈ پارسل تھا جی, یہ اس کی ضمانت کا کیس تھا جو سپریم کورٹ میں ضمانت چلا. جی ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں چلا گیا, یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. دین یہ ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس میں 3 چیزیں صرف چھوٹی چھوٹی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ پریس ریلیز میرے سامنے ہے. سپریم کورٹ نے اپنے بعد میں, جب یہ بہت غصہ آیا پبلک میں, سوشل میڈیا, سپریم کورٹ نے اپنے پریس ریلیز میں کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں, یہ جب بھی کوئی فیصلہ ججمنٹ کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے, ان کی سیرت طیبہ سے وہ استفادہ کرتے ہیں. لکھیے, کل یہ وہاں پڑھ کے سنائی گئی, ایک وکیل صاحب نے اس کو پڑھا, جج صاحب نے کہا اس میں کوئی اعتراض تو نہیں, انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ حضرت ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن مجید سے اس کی رہنمائی اپنے ججمنٹس کی لیتا ہوں, تو حضرت آپ نے تو ہمارے مدعی کو سنا ہی نہیں. آپ نے ہمارے مدعی کے ساتھ, وکیل کے ساتھ بڑا ہارش اور متعصبانہ رویہ اختیار کیا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں. آپ کو دونوں فریقوں کو سننا چاہیے تھا, کراس کویسچننگ کرتے, جو مرضی کرتے. جب آپ نے ایک فریق کو سنا ہی نہیں, سرکاری وکیل پہ انہوں نے کہا ہم نے سرکاری وکیل کو سننا, سرکاری وکیل پیش ہوئے, انہوں نے کہا حضرت مجھے تیاری کے لیے صرف 1 دن دے دیں, میری تیاری نہیں ہے. آپ نے ان کو بھی جھڑک دیا اور نہیں ان کو مطلب سننے دیا. جب آپ نے ساری گفتگو سنی قادیانی وکیل کی, جو آپ کو وہ فیڈ کرتا گیا, جو وہ آپ نے عدالت اس میں لکھ دیے. یہاں سے خراب اگر وہ مسلمان وکیل کو سن لیتے, میرا ذاتی خیال ہے کہ ججمنٹ میں جو اب قباحتیں آئیں, جو سوشل میڈیا پہ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر, وہ نہ پیدا ہوتی. رضا صاحب ہمیں یہ بتائیے, 6 فروری 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مبارک ثانی کو رہا کرنے کا آرڈر کر دیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے میں قابل اعتراض پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. میرے فاضل ساتھی نے جس طرح بڑی ڈیٹیل کے اندر اس پورے کیس کی جو ہسٹری ہے, کس طرح دائر ہوا, اور تفسیر صغیر کے حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل میں بیان کی بات. میں اپنی گفتگو کو جو ہے یہ فیصلے کے اندر متنازع یا قابل اعتراض نکات کیا ہیں, ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک. پہلا کہ ایف آئی آر چلان اور فرد جرم کے حوالے سے عدالت نے جو باتیں اپنے فیصلے میں لکھی ہیں, ان میں بھی کچھ سکم موجود ہیں. نمبر 1, یہ کسی
پروسکرائبڈ بک جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ صرف ایسی کتاب جس کے اوپر بین لگا دیا گیا ہو, پابندی لگا دی گئی ہو, یہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے جس کا معاملہ ہے. یہ اسپیشل معاملہ, اور اسی لیے جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس میں پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 اس کا حوالہ دیا گیا تھا. اس کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت, دفعہ 7 میں یہ تذکرہ بڑی ڈیٹیل دفعہ ہے, ناظرین جو ہے وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, ہم لنک بھی دے سکتے ہیں اس کا. تو اس میں یہ موجود ہے کہ جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں پاسبل, پرنٹنگ کے, ریکارڈنگ کے, اور ایک بڑی لمبی فہرست موجود ہے. قرآن پاک کی مسلمانوں کی جو مسلمہ ترجمے اور تفسیر ہیں ان سے ہٹ کے اگر کوئی کی جائے جسے تحریف کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک وہ جرم ہے اور اس کے اوپر سزا بنے گی. اور پھر سیکشن 9 جو ہے اس کے اندر اس کا سزا کا بھی تعین کیا گیا. اچھا, یہ تو بات تھی ایف آئی آر کی, لیکن آپ کو جیسا کہ میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ 2019 کو یہ جرم ہوا. اچھا, اس کے بعد ایف آئی آر 6 دسمبر 2022 کو کٹ جاتی ہے. پھر گرفتاری 7 جنوری 2023 کو ہوتی ہے مبارک احمد ثانی کی, اور فرد جرم 24 جون 2023 کو اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے. فرد جرم کے اندر 295B اور 298C کو بھی شامل کیا گیا. 295B جو ہے وہ ہے کہ یہ پی پی سی ہمارا جو پینل کوڈ ہے اس کا ایک شق ہے, یوں سمجھ لیں آپ. تو اس کے مطابق اگر ولفلی کوئی قرآن پاک کو ڈیفائل کرتا ہے, ڈیسیکریٹ کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے, اور اس میں چاہے وہ کاپی آف دا ہولی قرآن ہو, چاہے اس میں سے کوئی ایک حصہ ہو, کوئی ڈیروگیٹری چیز استعمال ہوتی ہے, ان لافل طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کی سزا جو ہے بہرحال 3 سال سے لے کے شروع ہوتی ہے, لائف امپریزنمنٹ تک جا سکتی ہے. اچھا, 298C کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ قادیانی اور پھر ان کے جو اندر گروپس ہیں, چاہے وہ خود کو احمدی کہہ رہے ہوں, چاہے لاہوری گروپ کہہ رہے ہوں, وہ خود کو جب پوز کرتے ہیں ایز مسلم, یہ انتہائی اہم بات ہے. جی, قادیانی جو ہیں ان کو 1974 میں کانسٹیٹیوشنلی ہماری اسمبلی نے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, اور ایک بڑی لمبی بحث کے بعد کیا. اچھا, وہ فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کیا قادیانیوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے شاعر کو اپنانا شروع کر دیا, یعنی کہ اپنے عبادت خانوں کو مسجد کہنا شروع کر دیا. اپنے جو کتابیں ہیں, جو لکھی ہوئی چیز ہے, جس طرح ابھی میرے فاضل دوست نے دکھایا, یہ تفسیر صغیر, اس کو وہ قرآن کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1984 میں پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا گیا. اس کے اندر یہ باقاعدہ 298C میں درج کیا گیا کہ قادیانی, احمدی, لاہوری, ان کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے, یہ ایک جرم تصور ہوگا اگر وہ اسلام کے کسی شاعر میں سے کسی ایک کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم لمٹ کرتے ہیں اپنے اس کیس کے حوالے سے جو سامنے آ رہا ہے, تو قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے یا تفسیر جو ہے کسی قادیانی کا کرنا, یہ بھی اس کے تحت جرم ہے. اچھا, بات آگے چلتی ہے. دیکھیے, اس فیصلے کے اندر جو چیف جسٹس صاحب ہیں, اور ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کا ایک مزاج ہے, ایک ڈیمینر ہے پرٹیکولر, اور ڈیمینر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپوز کریں کورٹ کے اندر, وہ ہم جنرلی ان کی ہیئرنگز دیکھتے ہیں, اس کے اندر وہ ایسے کرتے ہیں. تو لیکن جن چیزوں کے اندر ان کو عبور حاصل نہیں ہے تو پھر ان کو معاونت لینی چاہیے. اور جیسا کہ میرے فاضل دوست نے بھی تذکرہ کیا کہ جو مدعی اور ملزم دونوں کے وکیلوں کو پھر سننا چاہیے تھا. بالکل. تو ہوا یہ کہ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, جہاں تک ایف آئی آر چلانا اور فرد جرم کی بات ہے, وہ جتنی ایف آئی آر کے اندر یا فرد جرم کے اندر جو بھی دفعات لگی ہوئی تھی ان سب کو رائٹ آف کر کے, اسٹرائک آف کر کے, ایک فوجداری ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 جو کہ صرف پروسکرائبڈ یعنی بینڈ بکس کے حوالے سے ایک پرانی دفعہ ہے, اور 6 ماہ کی قید ہے اس کے مطابق, تو اس کے تحت اس کو سزا میں کنورٹ کر دیا. اور کیونکہ وہ بہرحال گرفتار تھا, وہ شخص گرفتار تھا 7 جنوری 2023 سے, اور 6 فروری کو یہ جو ہے 2024 کو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, تو یہ کہا گیا کہ اس کا تو وہ 6 ماہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے, لہٰذا اس کو اپیل میں فارغ کر دیا جاتا ہے, آزاد کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ تو پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ ہے کہ آرٹیکل کی جو ہمارے آئین ہے
آئین پاکستان 1973 اس کے بعض آرٹیکلز کی تشریح جو چیف جسٹس صاحب نے کی محترم، اس کے اندر بھی کچھ سکم موجود ہیں. مثال کے طور پہ میں اجمالاً ان کا صرف تذکرہ کیے دیتا ہوں، یعنی کہ بڑی تفصیل طلب بحث ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اجمالاً تذکرہ کیے دیتا ہوں. آئین کے آرٹیکل 20 اور 22 جو مذہبی آزادی کے حوالے سے ہیں، بنیادی طور پہ نمبر 1 قادیانی عام اقلیت نہیں ہے، مختلف اقلیت ہیں. نمبر 2 یعنی یہ آئین کے تحت بھی، اور آرٹیکل 260 کے اندر جو ڈیفینیشنز آتی ہیں، تعریفیں آتی ہیں، ان تعریفوں میں 260 کی جو شق نمبر 3 ہے وہاں پر مسلم کی تعریف بھی موجود ہے پارٹ اے میں، اور پارٹ بی میں پھر قادیانی کی تعریف بھی بتائی گئی ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے. اچھا، دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی پہلی بات تو یہ قادیانی خود کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ایک المی ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی چناب نمبر میں اپنا ایک انہوں نے قادیانی اسٹیٹ اگر ود ان اپنے آپ اسٹیٹ کو بنائی ہوئی ہے، اقلیت مان لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے اپنی، اور ان کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. پاکستان اگرچہ ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ معاملہ ارتداد تک جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو علماء اکرام اپنی ڈسکشن میں لا کے اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ جو مسلمان سے قادیانی ہوئے عاقل بالغ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست میں. جو پیدا ہی بعد میں ہوئے، بہرحال اب یہ سچویشن ایسی بن گئی ان کے معاملے کے، یہ ایک دوسری بحث ہے. میں جس پوائنٹ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو متنازع مذہبی آزادی کے بارے میں بھی جو آرٹیکل ہے وہ سبجیکٹ ہے، وہ انکنڈیشنل نہیں ہے. مذہبی آزادی سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی. لا، پبلک آرڈر، موریلٹی کا ججمنٹ میں ذکر نہیں ہے اور کہا گیا کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کو قانونی سکم بھی بہت سارے دکھائی دیتے ہیں اس میں. اور تیسری بات یہ کہ جو قرآنی آیات کا حوالہ دیا انہوں نے اور جس کانٹیکسٹ میں دیا، اگر کم سے کم لینگویج میں بھی اس کو کہا جائے اور نرم سے نرم بھی اس کے اوپر کوئی بات کی جائے تو یہ ہے کہ موقع اور محل سے ہٹ کر ان کو استعمال کیا گیا. مثال کے طور پہ اپنے فیصلے کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کا یہ اصول ہے اور اسلام کا یہ اصول ہے، قرآن کے اندر جو درج ہے لا اکراہ فی الدین، اور لا اکراہ فی الدین کو جوڑ دیا اس بات سے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں کوئی جبر نہیں، جس سے مراد یہ کہ دین کے اندر اگر کوئی شخص شامل بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں، پری ریکویزٹس ہیں ان کا پورا. اس کو یوں سمجھیں آپ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتا ہوں، تو اب وہ بچے کو اسکول بھیجتا ہے تو اگلے دن بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا. اچھا، وہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو وہاں فائن بھی ہوتا ہے، یا وہ یونیفارم نہیں پہنتا اس کو فائن بھی ہوتا ہے، اس کو بہرحال جو ایکسپلینیشن بھی دی جاتی ہے، والدین کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے اسکول سے، ایز کمپیئر ٹو سم ون جو کہتا ہے میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہی نہیں. اچھا، دوسری طرف ایک والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہی نہیں، اب ان کے اوپر وہ ساری قدغنیں، وہ ساری جو ایک اسکول کے انوائرمنٹ کی اپنی کنڈیشنز ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتی. یہی وہ مثال ہے ایک شخص جو کہ اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوا یا نہیں ہوا. اگر ایک شخص لیٹ سے کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اس کو کسی ریلیجن کے اندر زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کی مرضی ہے اور وہ قیامت کے دن جواب دے ہوگا. ہاں، پروپگیٹ اور تبلیغ اس کو ضرور کی جائے گی اسلام کی. بہرحال اسلام کا ایک جو مطمع نظر ہے، ایک مشن جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک دین حق پہنچائیں. لیکن ایک شخص اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ بچے کی طرح جو اسکول میں داخل ہو گیا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 3 نمازیں پڑھنی ہیں، یا میں نے 30 نہیں ایک رمضان کے ماہ میں، یا 29 نہیں یا 30 نہیں بلکہ میں نے تو 25 یا 20 روزے رکھنے ہیں، یا یہ کہ میں اب ختم نبوت کو نہیں مانتا، میں کوئی بعد میں نئے جھوٹے نبی کو بھی مانتا ہوں. تو یہ بات لا اکراہ فی الدین کے اندر نہیں آتی. دوسری چیز، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بھائی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو چھٹی مل گئی، مشق بنا دیں قرآن پاک کو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، جو مختلف اسباب اس نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے طے فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مومنین کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو بہرحال بات کہنے کا مطلب یہ، اور بھی مثالیں ہیں، میں ان کو کٹ شارٹ کرتا ہوں
کہ یہ تین چیزوں کو سامنے رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان. آگے میں نہیں کہوں گا بات, کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب برا بھی منا جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے برا بھلا کہا ہے. برا بھلا کہنے کی بات نہیں ہے. الدین النصیحہ کے تحت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خیر خواہی کے جذبے سے آپ کو مشورہ دیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا, اس چیز کے اوپر کہ کوئی غلطی ہوئی ہے, اور بے شک وہ پریشر کی وجہ سے ہو, بے شک پریشر کی وجہ سے ہو, لیکن غلطی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں, ہو جاتی ہے سب سے. غلطی پر اصرار کرنا اور اس پہ قائم رہنا یہ اصل میں بری بات ہے. بھائی جان کی جو بڑی خوبصورت کمپریہنسو گفتگو ہے, اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں حضرت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محترم جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں, وہ ہمارے بھی قاضی القضاء ہیں, ہمارے بھی قاضی ہیں, ہم نے بھی ان کے پاس جانا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان کے فریاد ان سے کرنی ہے. تو ہماری فریاد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ججمنٹ میں جو ایک بات لکھی, پورے سوشل میڈیا میں اس قادیانی ملزم کو جس نے بہت بھیانک جرم کیا, اسے مظلوم بنا دیا. مظلوم یہ بنایا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک ہی آواز آ رہی تھی ہر طرف سے, وہ کہہ رہے تھے جی یہ مظلوم ہے. جناب اس نے وقوع ہوا 2011 میں, ٹھیک ہو گیا, اور قانون بنا 2021 میں. تو یہ کہیں کا اصول نہیں ہے کہ وقوع جو پہلے ہوا سزا بعد میں ہوئی تو آپ ملزم کو سزا دے دیں. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو تھا وہ ہمیں لگا دیا. ہمیں لوگ جو تھے وہ لان تان کرتے تھے کہ یار کیا کیسے مسلمان ہے, ایک بندے نے جرم کیا ہی نہیں ہے, اس کو سزا جو ہے 2021 میں آئی ہے. اگر یہاں پہ میلافائڈ مطلب انٹینشن اس میں پائی ہے, میں معذرت صد احترام عرض کرتا ہوں کہ محترم جسٹس صاحب اگر وہ مسلمان وکیل کو سن لیتے مسائل حل ہوتے. یہ ہے اس کا قرآن ایکٹ ہے جی. اب قرآن ایکٹ جیسے بھائی جان نے فرمایا, اس کی جو 7 ہے اور 9 ہے یہ تو 2011 میں بنا ہے, 2011 میں ایگزسٹ کرتا تھا. اور 2011 میں انہوں نے کیا کیا کہ اگر کوئی ایسا جرم کرے گا غیر مسلم یا کوئی پرنٹنگ کے حوالے جو بھائی جان نے تشریح کیا, اس کی سزا تھی 3 سال اور اس کا جرمانہ تھا 20,000 روپے جرمانہ. 2021 میں تو معمولی سی امینڈمنٹ آئی ہے. امینڈمنٹ یہ آئی ہے کہ 3 سال سزا تھوڑی اس بھیانک جرم کی اس کو بڑھا کے انہوں نے وہ کر دیا اور جرمانہ اس کا کر دیا 1 لاکھ روپیہ. تو قانون تو یہ 2011 میں موجود ہے اور اس کے رولز ہیں, اس کے رولز جو ہیں 14 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب نان مسلم جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا. یعنی قانون 2011 میں بنا ہوا تھا, یہ کرائم جو ہے یہ کمٹ ہوا ہے بڑی لیٹر سٹیج پہ 2019 میں جی 2019 میں. اور پھر یہ رجسٹریشن ادارہ کہتا ہے کہ جب تک آپ رجسٹریشن نہ کریں آپ کوئی بھی یہ ایسی کتاب شائع نہیں کر سکتے. کون سا ادارہ ہے؟ یہ قرآن بورڈ ہے. جو قرآن بورڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس نے پابندی لگائی ہے, لیگل ادارہ ہے, اور اس کے تحت انہوں نے یہ ایکٹ ہے. یعنی اس ادارے کے قوانین کے تحت کوئی بھی کتاب جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکتی. کوئی بھی قرآن مجید کا نسخہ, کوئی تفسیر, کوئی قرآن کا حصہ جو ہے وہ ان کی اپروول کے بغیر شائع نہیں ہو سکتا. اپروول کے بعد رجسٹریشن ہوگی. اور نان مسلم تو ویسے ہی فارغ ہے نا جی, نان مسلم تو کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا جی. یہ مسلمانوں کے بعد نان مسلم تو پہلی 14 نمبر شک میں فارغ ہے کہ وہ اس کو نہیں پرنٹ کر سکتا. وہاں قادیانی تو پھر اس کو پرنٹ ہی نہیں کر سکتے. اس سے تو عیسائی کرے گا قانونی اعتبار سے. انہوں نے جہاں شائع کی یہی تو ہمارا یہ جج صاحب سے ایک چھوٹی سی نا جی اس میں ہوا. پھر وہ بھائی جان نے اس میں آئین کا آرٹیکل 20 بیان کیا کہ اس میں سبجیکٹ ٹو لا ساری طرف. آپ نے وہ جملہ نہیں لکھا جو اس آرٹیکل میں موجود ہے کہ جناب یہ جو آزادی ہم دے رہے ہیں آپ قانون اور آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گے. جو 20 نمبر آرٹیکل آپ کو آزادی دیتا ہے تو آپ تو پہلی شک پہ نہیں عمل کرتے. آپ اپنے آپ کو جو آئین میں آپ کا سٹیٹس دیا ہوا ہے آپ اس کو مانتے نہیں. آپ کہتے ہیں ہم نان مسلم نہیں ہیں. آپ نان مسلم ہیں کہ آپ ایک جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. پھر آپ قانون کو بھی نہیں مانتے جس کا بھائی جان نے ذکر کیا 298C کا. 298AC کہتی ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں شو کر سکتا, وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا, مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا. یہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک. وہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں, اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں, اس کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں, اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں, اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہتے ہیں. اب دیکھیں اچھا وہاں پہ جو کتاب ایک اور پیش ہو رہی ہے وہ ہم پیش کریں گے اس میں ریویو میں. اس میں وہ تذکرہ جو قرآن مرزا قادیانی کی ایک
ایک ہے وہی ہے نعوذ باللہ نام نہا، وہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِیان، اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ ہم محترم جسٹس صاحب سے پوچھیں گے یہ پیش کر کے کہ صاحب اب ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیں کہ یہ اس کو وہی مانتے ہیں، کیا یہ مرزا قادیانی کی وہی ہے یا نہیں؟ حضرت بات تو وہی ختم ہو جانی تھی اگر جسٹس صاحب یہ کہتے کہ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ بات تو ختم۔ اس کیس میں کوئی ایک نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سب سے بڑی غلطی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دوسری بات حضرت صرف ایک منٹ حضرت دوسری بات اس میں آپ کی اجازت سے بس ایک چیز، جس طرح اپنا میرے فاضل دوست نے ذکر کیا نا، یہ دو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہمارے سیکولر طبقے کی طرف سے، یا وہ جو ایک دین بیزار سا طبقہ ہے، یا کچھ ایسا بھی کہ جو قاضی صاحب یا ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہر حالت میں ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ کہ کیا یہ 2019 کا جو ایک ایف آئی آر تھی اس کے اوپر 2021 کا قانون کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ بڑا کلیئرلی اس کا انہوں نے جواب دے دیا بہترین انداز میں۔ پہلی بات کہ وہ سزائیں صرف بڑھائی گئی، دوسرا یہ کہ 2011 سے موجود وہ بھی میرے پاس موجود ہے ایف آئی آر، دوسرا یہ کہ یہ جرم مسلسل ہے، یہ 2019 کے بعد رکا نہیں جرم، یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کر کے روک دیا، یہ جب اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت تک وہ خود بھی کر رہا تھا مبارک احمد ثانی، اور آج تک جاری ہے۔ بہت خوبصورت۔ دوسری بات، یہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے نیچے آخری لائن ایک تحریر ہے، اپرووڈ فار رپورٹنگ۔ یہ چھوٹی سی یہ 3 الفاظ جو ہے نا، یہ انتہائی معنی خیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے نیچے لکھ دیا جائے اپرووڈ فار رپورٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کرتا ہے کہ تمام جو اس کے نیچے جوڈیشری ہے وہ اس کو نظیر کے طور پہ استعمال کر سکتی ہے مستقبل میں۔ تو بلا وجہ نہیں لوگوں نے اس معاملے کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، مسلمانوں کے لیے ایمان یا غیرت کے حوالے سے خطرہ سمجھا۔ اس کو نظیر کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کو مستقبل کے فیصلوں میں بھی، اس لیے انتہائی ضروری ہے اس کو کاٹا جائے، نپ دا ایول ان دا بڈ، یہیں پہ چیلنج کیا جائے۔ اور وسیم صاحب اس میں تھوڑی سی میں اور اضافہ کروں، یہ ان کا محترم جسٹس صاحب کا یہ 10 نمبر جو پیرا ہے اس کی ججمنٹ کا، اس کا میں اگر اردو ترجمہ پڑھوں تو ذرا سوچئے کہ جج صاحب نے ایک نہیں، یہ بالکل صحیح بات فرمائی کہ نپ ان دا بڈ، اس کو یہ پورے کا پورا فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہونا چاہیے۔ یہ سارا فیصلہ ہماری 100 سالہ جد و جہد جو ہے نا ختم نبوت کی، وہ سبوتاز ہو گئی۔ اب میں 2 باتیں مجھے کرنے کی اجازت دیں۔ پہلی بات تو جسٹس صاحب نے لکھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کی روشنی میں اگر کوئی شخص اب دوبارہ یہ تقسیم کرتا ہے کسی بھی علاقے میں، کیا ایف آئی آر درج ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی، یہ دیکھیے جسٹس صاحب اس کا پیرا نمبر 10 ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انگلش میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر ریاست کے ذمہ داروں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہوتا، یعنی جس نے ایف آئی آر کاٹی، ڈی پی او، ڈی سی او، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، اگر ریاست کے ذمہ داروں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہوتا، آئین پر غور کیا ہوتا اور قانون کا جائزہ لیا ہوتا، تو مذکورہ بالا جرائم کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہی نہ ہوتی۔ اب کون ایس ایچ او اس کو درج کرے گا؟ وہ کہے گا میری نوکری ختم، یعنی جبر کا جو انہوں نے فرمایا، یہ تو آرام سے کہیں گے کہ جی سپریم کورٹ نے منع کر دیا، اور جبر تو وہ تو اس نے پورے چلان میں، پوری ایف آئی آر میں، پورے کیس میں، جے آئی ٹی میں، ڈی پی او کے پاس، ڈی سی او کے پاس، اس ملزم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھ پہ جبر کیا گیا۔ اس نے کہا یہ کیس کوئی جبر کا تھا، یہ تو کیس ہے کہ ایک آدمی نے تحریف شدہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر شائع کیا، اس کو گرفتار کیا جائے، آپ جبر پہ آگے۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے رزق کا بھی لیا ہوا، تو جناب آپ بڑی شجاعت سے تنخواہیں بھی تو گھر بیٹھے منو سلبہ اترے گا، تو اللہ نے تو آپ کے رزق کا بھی لیا۔ بالکل صحیح فرمایا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نائبین کے ذریعے، نیک بندوں کے ذریعے، جو آدمی قرآن مجید میں تحریف کرتا ہے وہ رزسٹ کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی اسی کا نام ہے۔ متین خالد صاحب 26 فروری کو اس کیس کی ریویو جو ہے ہیئرنگ ہوئی ہے، جی اپیل کی، اس کی لیٹسٹ ہمیں بتائیے کہ کیا اپڈیٹ ہے اس میں؟ حضرت میں بصد احترام آپ سے گزارش کروں گا، یہ میرا ایک پوائنٹ ہے، اس کو مہربانی فرمائے سن لیں۔ حضرت اس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، مکتبہ اہل حدیث سے، تحریک لبیک سے، کچھ 4-5 تنظیموں سے، اور ناموس رسالت، گورنمنٹ آف پنجاب بھی تھی نا، گورنمنٹ پنجاب اونلی ایک نقطے پہ گئی ہے، وہ اس کو سارے فیصلے کو احسن نظروں سے دیکھ رہی ہے، وہ صرف ایک پوائنٹ وہ اسی پہ گئی ہے، قرآن ایکٹ پہ، باقیوں کو کہتی 298 بی سے ہمارا بس سی سے نہیں تعلق، چلے بارہ وہ بھی پارٹی تھے، جی پارٹی تھے۔ اب حضرت اس میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ یہ ہے
کہ جماعت اسلامی کی طرف سے عزت مآب جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب پیش ہوئے. سابق جج صاحب. جی جج صاحب نے ان کی بات شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ ہماری ذرا پریس ریلیز پڑھیں, جو ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی وہ ذرا پریس ریلیز پڑھیں. تو اس میں حضرت انہوں نے پریس ریلیز انہوں نے پڑھی. انہوں نے پوری پریس ریلیز پڑھنے کے بعد پوچھا جسٹس صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہ آپ کو یہ پوری کی پوری اس میں آپ کو کوئی نقص نظر آتا ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. اچھا اس میں ہمیں تحفظات ہیں. جسٹس صدیقی صاحب کا کیس جو ان کو اتارا گیا تھا ثاقب نثار صاحب سپریم جوڈیشل کونسل, ان کا تو کیس لگا ہوا ان کے پاس, وہ تو ڈیفر ہی نہیں کر سکتے. اخلاقی طور پہ ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 3 دن بعد تو ان کی بحالی کا کیس لگنے والا. وہ جج صاحب کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غلطی کی تو ان کے وہ تو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کا اپنا کیس خراب. وہ کہیں گے میں ریلیف کس طرح لوں گا. یہ حقیقت ہے, یہ اخلاقی طور پہ ان کو نہیں پیش ہونا چاہیے. اب ان کو وڈرا کرنا کا اور نیا کوئی وکیل صاحب لے کے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے انہوں نے آتے ہی کہا جی ہمارا ضمانت سے کوئی تعلق ہی نہیں, ہمیں تو وہ آیات سے مسئلہ ہے, ضمانت سے کیوں نہیں تعلق. جیسے بھائی جان نے فرمایا کہ اس پہ قرآن ایکٹ کی وہ جو ہے وہ گہرا لگتی ہے, 3 سال سزا ہے. اس کے بعد 298 سی ہے, 295 بی ہے, یہ تعزیرات پاکستان ہے. آپ نے ڈیفائل کیا ہے, اس کو ڈیفائل کیا. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس نے تو اس ملزم نے اپنی درخواست میں تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ دفعات ہٹا دیں, آپ نے دفعات ہٹا دی. ملزم نے کہا ہی نہیں کہ مجھ پہ کسی نے جبر کیا, آپ نے کہا قرآن مجید کی ایڈ ڈال دی. یعنی اب آپ لائسنس دے رہے ہیں. اس ریویو میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب کو جیسے قرآن اکیڈمی کے اکابرین کو بھی وہ آئی ہے, اس میں نوٹس آیا. اب سب حضرات کو ایک مشترکہ ایک تیار کر کے جی جیسے جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں سابق اور جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ, تو ایک مشترکہ ایک ایسا جواب دینا چاہیے جو پوری امت مسلمان یہ کیس جب تک پورے کا پورا فیصلہ یہ اس کو وڈرا نہیں کرتے اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی شہ ملے گی. کراچی سے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم. جی وسیم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں قرآن پاک کی بعض آیات کا جو مفہوم استعمال کیا ہے وہ موقع محل سے ہٹ کر ہے اور ارریلیونٹ ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے قادیانی معاملے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, تو انہوں نے اپنے فیصلے کے ساتھ کامنٹس میں کچھ آیات قرآنی کا حوالہ دیا. تو قرآن حکیم کی آیات کا حوالہ دیا جانا تو یہ تو بہت پسندیدہ بات ہے نا. مسلمان کلام کرے, گفتگو کرے, فیصلے کرے تو وہ اللہ کے کلام کا حوالہ دے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا حوالہ دے. یہ بات تو مطلوب ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جن آیات کا حوالہ اس معاملے اور مقدمے کے حوالے سے دیا گیا, کئی اہل علم کی طرف سے اور مفتیان کرام کی طرف سے بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ آیات کا حوالہ دیا جانا موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہے. مثلا 2 آیات کا میں مختصر ذکر کر دوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کا حوالہ دیا گیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ گن پوائنٹ پر جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا. ہاں جو اسلام قبول کر چکا ہے اس سے پابندی کرائی جائے گی. بچہ 7 سال کا ہے تو نماز کی تلقین ہے, 10 سال کا ہے تو سختی ہوگی, اینڈ سو آن. لیکن جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. اس آیت کا یہ مفہوم تو ٹھیک ہے, لیکن جس مقدمے کا معاملہ چل رہا ہے, جس مقدمے کا فیصلہ آیا اور اس پر کلام ہو رہا ہے, تو یہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس شخص کو جس کے بارے میں مقدمہ تھا گن پوائنٹ پر کچھ مجبور کیا ہے اور گن پوائنٹ پر اسلام قبول کروانے کی بات کی ہو؟ قطعاً اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. تو آیت تو قرآن کی آیت ہے, اور اس کا یہ مفہوم کہ جبر کر کے دین قبول نہیں کروایا جا سکتا, یہ بات بھی درست ہے, مگر اس کا حوالہ اس مقدمے کے اعتبار سے دیا جانا بالکل غلط ہے. اسی طرح آیت کوٹ کی گئی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الذکر میں قرآن حکیم کے علاوہ وحی غیر مطلوب ایسے حدیث بھی شامل ہے. البتہ الذکر قرآن حکیم
تو یہ بات بالکل درست ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام رہتے دنیا تک کے لیے محفوظ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا. مگر یہاں جو چیف جسٹس صاحب نے اس آیت کا حوالہ دیا بالکل درست نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرما لے گا, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے گا, مگر عالم اسباب کے تحت یہ کام ایمان والوں نے کرنا ہے. مسلمانوں کے بچے قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں, مسلمانوں کے قرآن حکیم تحریری شکل میں بھی موجود ہے, اس کی تعلیم صدیوں سے چلی آئی, اس پر عمل صدیوں سے چلا آئی. اسباب اور ذرائع بھی تو اختیار کیے جائیں گے, اور ساتھ ہی جہاں قرآن پاک کی حفاظت ہے وہیں کوئی تحریف کرنا چاہے گا معاذ اللہ, تبدیلی کرنا چاہے گا معاذ اللہ, اشاعت کے اعتبار سے, مفاہیم کے اعتبار سے, تو اس کو روکا جائے گا. اور یہ روکے جانے کا فریضہ امت کے افراد نے انجام دینا ہے, بشمول وہ کہ جو مسلمان ججز ہوں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا, معاملہ ختم. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو رزق دینے کا بھی ذمہ لیا ہے, مگر آپ اور میں گھر تو نہیں بیٹھے رہتے. ہم میں سے ہر صاحب منصب کو تنخواہ ملتی ہے, کوئی بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لیتا. مراد یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا نا, مگر نوکری تو کرتے ہیں نا, کاروبار تو کرتے ہیں, تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. عالم اسباب کے تحت ایمان والے اسباب اختیار کر کے اس کی حفاظت بھی کریں گے اللہ کی توفیق سے, اور کوئی تحریف کرے گا معاذ اللہ تو اس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی. شجاع الدین شیخ صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, اور یہ واقعتاً ہماری ریڈ لائن ہے. اس حوالے سے کسی بھی کمی کوتاہی کی صورت میں ہمارے تمام دینی طبقات متحد اور یکجان نظر آتے ہیں, جیسا کہ آپ اس متنازع فیصلے کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہی دینی طبقات ملک میں نفاذ اسلام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتے, حالانکہ ملک میں نفاذ اسلام کی صورت میں ناموس قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کا بہترین دفاع کیا جا سکتا ہے؟ جی وسیم صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے اعتبار سے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول نہ مانے. فقہا نے فرمایا کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی تعریف فقہا بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وہ خبر جس کی حوالے سے تفصیل بتائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ بات جس کی خبر گویا کہ حضور نے دی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ایمان رکھنا یہ ہے مسلمان ہونے کے لیے ضروری. جو خبر حضور نے دی اسے تسلیم کرنا یہ ہے ایمان کی تعریف ٹیکنیکل اعتبار سے. تو بجا ہے یہ بات. البتہ جیسے کہ آپ نے درد دل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ان معاملات جہاں عقیدے کے تحفظ کا معاملہ آتا ہے تو یکجان ہو جاتے ہیں, جو کہ پازیٹیو بات ہے, مثبت بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے, پھر یہ قادیانی مسئلہ ہے, اس تعلق سے بھی امت متحد نظر آتی ہے, اور ایک متفقہ فیصلہ 1974 میں بھی ان کو غیر مسلم قرار دیے جانے کا امت نے حاصل کیا تھا, بلکہ وہ فیصلہ لیا گیا تھا باقاعدہ, یعنی تحریک برپا کی گئی تھی. اسی اعتبار سے آپ کی بات بجا ہے کہ جہاں عقیدے کا تحفظ ضروری, وہیں حدود اللہ کا تحفظ بھی ضروری ہے. اللہ کی حدود سے مراد اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کی شریعت ہے. احکامات الہی کا نفاذ بھی ضروری, اور جب وہ قائم ہو جائیں تو والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے نیک بندے جنت والوں کی صفات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں آئی ہیں, والحافظون لحدود اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. آج یہ جو بات ہمارے سامنے ہے کہ مسلک کا معاملہ ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, دین کا معاملہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے, ہمارے کچھ ایشوز اوپر آ جاتے ہیں, دین کے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. تو بجا ہے یہ بات کہ امت کے افراد کو, طبقات کو, اہل علم کو, مکاتب فکر کو متحد ہو کر نفاذ شریعت کی تحریک چلانی چاہیے. یہی تنظیم اسلامی کی مستقل دعوت ہے. انتخابی سیاست کا راستہ ہم دیکھ چکے, اس سے ہونے والا کام نہیں. تحریک کا راستہ اور متفقن علیہ نکات پر اتفاق کر کے کوئی تحریک برپا کر کے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا, یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور یہ پاکستان جس کو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا, اس کی بقا کا معاملہ اور اس کے استحکام کا معاملہ بھی نفاذ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور بات بجا ہے بالکل, ہم فیصلے تو کیے بیٹھے ہیں کچھ, اور شریعت الہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے, مگر جب شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو پھر یہ فتنے بھی جنم لیتے. احکام شریعت نافذ نہ ہوں تو مصائب کا ہم شکار بھی ہوا کرتے ہیں. تو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو ہماری درد دل سے یہ تمنا ہے کہ مکاتب فکر مختلف وہ اصول پر اور متفقہ نکات پر اتفاق کرتے ہوئے کوئی تحریک
برپا کریں تاکہ اس مملکت خداداد کا مقصد بھی پورا ہو اور اس کو استحکام میسر آئے اور پھر شریعت کا نفاذ واقعتاً ہوگا تو اس طرح کے فتنوں، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو یا دیگر فتنے ہوں، ان کی بھی سرکوبی کرنا واقعتاً ہمارے لیے آسان ہوگا۔ شجاع الدین صاحب، اس متنازع فیصلے کو انڈو کروانے کے لیے دینی جماعتوں کو کیا لاحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ قرآن اکیڈمی سمیت جن 10 اداروں سے چیف جسٹس صاحب نے معاونت مانگی ہے تو آپ کیا تجاویز مرتب کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی وسیم صاحب، ایک خوشائند بات تو بہرحال ہے کہ عوام کے جذبات کا کچھ اظہار ہوا اور علماء دین کی طرف سے بھی اظہار ہوا، اور اس نازک مسئلے کے تعلق سے جو کہ ہمارے عقیدے کے تحفظ کا معاملہ بھی ہے، پورے ملک میں آواز اٹھی تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی یہ انیشیٹو لیا گیا۔ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی 8 سے 10 اداروں کو جو مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کے مکاتب اور بلکہ کئی ادارے ہیں ان کو انہوں نے لکھا، جس میں قرآن اکیڈمی کا بھی نام شامل کیا گیا جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام القرآن کو قائم فرمایا تھا، جس کی شاخیں پورے پاکستان بھر میں ہیں، اور پھر تنظیم اسلامی بھی انہی کی قائم کردہ جماعت ہے۔ بہرحال تو یہ 8-10 اداروں کو جو لکھا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ وہ رہنمائی ان کی جائے، اور اخباری اطلاع ہماری نظر سے گزری کہ بھائی اگر وہ غلطی ہے تو اس کو ہم کریکٹ بھی کر لیں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ایک ریویو پٹیشن بھی ڈالی جا چکی ہے، پیش کی جا چکی ہے، اور اس کے تعلق سے بھی کچھ کارروائی آگے بڑھی، اور کم و بیش کو 3 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے گزشتہ 2-3 دن پہلے سے کہ جو یہ ادارے ہیں یہ اپنا انپٹ اس پر دیں۔ تو 2-3 بڑے علماء کرام جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب شامل ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب شامل ہیں، ان حضرات کا بھی رائٹ اپ اور کچھ ان کا بھی اظہار خیال اور کچھ ان کی بھی تحریر منظر عام پر آ چکی ہے، اس میں بھی خاصا مواد ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی لائحہ عمل طے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ جس طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانی مسئلے کے خلاف امت متحد تھی، کوئی متفقہ لائحہ عمل بھی طے ہو، اور کوئی متفقہ اگر ایک لائحہ عمل کے نتیجے میں ایک ورڈک بھی سامنے آ جائے، بلکہ یوں کہیے کہ جو مقدمے سے متعلق چیف جسٹس صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہے تو اس پر جو رائے آئے وہ بھی متفقہ آ جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اہل علم سے رابطہ بھی ہو، متفقہ کو لائحہ عمل بھی اس کے تعلق سے طے کیا جائے، اور جو انپٹ ٹیکنیکل ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کی طرف سے آئے، جو کانسٹیٹیوشن وغیرہ سے متعلق معاملات ہیں، اور جو دینی اعتبار سے رہنمائی ہے وہ علماء دین سے حاصل کی جائے۔ تو ہم اس میں اپنا وزن ڈالیں گے، آواز بھی بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی، تحریراً بھی کچھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے مشاورت کے بعد، اور رابطے میں جو ہمارے اہل علم ہوں گے ان سے گزارش ہوگی کہ متفقہ کوئی رائے ہم چیف جسٹس صاحب تک اس حوالے سے پہنچانے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ یہی نقطہ بن جائے کل کو کوئی تحریک چلانے کا شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شجاع الدین شیخ صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ رضا الحق صاحب، قادیانی جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے خلاف ظلم اور جبر جو ہے وہ استوار کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کیس میں اپیرنٹلی جو ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں تو قادیانی ہمیں جو ہے وہ ظالم نظر آ رہے ہیں، یعنی قادیانی چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ جو ہے وہ کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی اشاعت کریں، مطلب کھلے عام، اور جبرن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس کیس میں تو وہ ظالم اور مسلمان مظلوم نظر آ رہے ہیں، جبکہ پروپیگنڈا تو وولٹ کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ وسیم صاحب، حقیقت حال اصل میں یہی ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک یہ رواج بن گیا ہوا ہے، اور اس میں بین الاقوامی پریشر بھی شامل ہے، اور وہ آپ کے تو علم میں ہی ہے، بہرحال ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے کہ 295C 295 اور 298 بی اور سی، پھر یہ کہ جو سزائے موت کا قانون اس کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے اوپر قائم رہنا، ان ساری باتوں کے حوالے سے ہمارے اوپر IMF کا بھی پریشر ہوتا ہے، امریکہ کا بھی، یورپین یونین کا بھی، GSP پلس میں جاتے ہیں تو شکیں بھی شامل وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ایک پریشر موجود ہے، اور یہ جو باقی طاغوتی قوتیں ہیں یہ کس کو سپورٹ کرتی ہیں سب کے علم میں۔ اسرائیل میں بھارتی وزیر اعظم جاتا ہے تو وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم اس کا استقبال کرتا ہے۔ اسرائیل میں قادیانیوں کا جو مرکز ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، جو چیف ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہ پبلک نالج کی بات ہے، یہ ویڈیو سب کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ قادیانیوں کو اسرائیل کے میں کیا کام؟ اس کا مطلب ہے تانے بانے کہیں اور جڑے ہیں ان لوگوں کے۔ دوسرا یہ کہ انہی پریشرز کی بنیاد پہ، اور بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے بھی کچھ ایسے جو دین بیزار کہہ لیں یا سیکولر طبقہ جو ہے وہ اکثریت کے مقابلے میں اقلیت کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جی یہ مندر
جو ہے ان کے لیے آپ پیسے دیں، حکومت پیسے دیتی رہتی ہے اور ہمارے ججز بھی فیصلے کرتے رہتی ہیں چرچوں کے لیے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مساجد یا مدرسوں کے لیے جو ہے وہ بھی کبھی کوئی فنڈنگ کی ہو. تو مسلمانوں کو جنرلی اسپیکنگ جو ہے وہ ڈیمین ہی کیا جاتا ہے، ان کو نیچے ہی کیا جا رہا ہے. جو 96-97-98% مسلمانوں کی آبادی ہے، ان مسلمانوں کے لیے ان کی بنیادی حقوق جو ہے وہ تو فراہم نہیں کیے جا رہے. اقلیتوں کی بات کی جائے، یقیناً اسلام میں اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو دین کے اندر، اسلام کے اندر اقلیتوں کے حقوق ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے آئین کے اندر آرٹیکل 2A ہے، قرارداد مقاصد، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اس کے منافی کوئی نہیں ہوگی. آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے. آرٹیکل 31 ہمارے آئین کا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی اپنانے میں حکومت ان کو سہولتیں فراہم کرے گی ہر قسم کی. عربی زبان کے بارے میں بھی 38F میں یہ موجود ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے گا. ریاست جلد سے جلد کرے گی. 2022 کے اپریل میں تو اپنا جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. تو ہم دست بستہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ جس طرح دیگر معاملات کو وہ اٹھاتے ہیں، تو ایک سو موٹو جو ہے وہ اس چیز پہ بھی لے لیں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر اپیلیں مختلف بینکوں کی طرف سے شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آئی ہوئی ہیں جو اس نے سود کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا، تو اس کی بھی کوئی ایک لگا دیں اب سماعت، تاکہ اس کو بھی سنا جائے اور جلد سے جلد اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ کا خاتمہ ہو. کوئی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی اپیل میں چلے گئے، وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، تو اس کی بھی ایک ہیئرنگ لگا لیں. یا صرف یہ کہ ان فیصلوں کو ہی سننا ہے جس کے اندر بین الاقوامی امیج جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کہیں قادیانیوں کا فیصلہ سنا گیا. اور بہرحال ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے ریمارکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں کہ حافظ قرآن کے بارے میں باتیں، حافظ قرآن کے نمبر جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں باتیں، اور یہ کہ کسی شخص کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تم حافظ کیوں لکھتے ہو اپنے نام کے ساتھ. اور یہ اس فیصلے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ جو سیکولر قوتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا ہے. جی میں نے یہ عرض کی. جی متین خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے سے جو قادیانیوں کا پاکستان میں پہلے سے طے شدہ شرعی، آئینی اور قانونی سٹیٹس ہے اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت 100% پڑے گا اور بہت زیادہ فرق پڑے گا. یہ انہوں نے بھائی جان نے آئین کی جو شقیں ہیں بڑا تفصیل سے بیان کیا. یہ میرے پاس کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کی جس آرٹیکل ہے 227 وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا جو قرآن مجید اور سنت کے خلاف ہو. ٹھیک، 100 سالہ جدوجہد ہے مسلمانوں کی، 150 سالہ جدوجہد، 10,000 مسلمان تو آپ کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں 1953 کی تحریک ختم نبوت میں صرف لاہور شہر میں شہید ہوئے. 1974 کی تحریک میں ان کو پوری پروسیڈنگ ہوئی حضرت، 13 دن کی بحث ہوئی، قرارداد پیش ہوئی. اصول یہ ہوتا ہے تمام یورپی ممالک میں، جمہوری ملکوں میں، کہ قرارداد پیش ہوتی ہے تو جو کہتے ہیں کہ قرارداد حق میں ہے وہ دائیں آ جائیں اسمبلی میں، اور جو کہتے ہیں اس کی مخالف وہ بائیں آ جائیں. کاؤنٹنگ ہوتی، 2 منٹ کا فیصلہ تھا جائے اس میں. لیکن اکابرین نے، بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو بلائیں مخالف فریق کو. قادری جماعت کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر، مرزا قادیانی کا جو پوتا تھا، وہ آیا. یہ بختیار اٹارنی جنرل تھے. بھٹو صاحب کی موجودگی میں بہترین پروسیڈنگ ہوئی، جرا ہوئی، پورا موقع دیا گیا ان کو اپنے موقف کے حق میں دلائل دینے کا. 3200 پیجز کیا. اس کی روشنی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اب آپ نے اپنے فیصلے میں جو رپورٹڈ ہے، آنے والا قانون کی کتابوں میں شائع ہوگا. اب اس کے بعد تو کوئی بندہ وہ کہے گا جی اب ان پہ آپ جبر کر، کوئی بندہ کہے گا جی اپنے آپ کو اشارے اسلامی استعمال کر رہے ہیں، تحریف شدہ قرآن تقسیم کر رہے ہیں، تو جائے گا وہ کہے گا جی جسٹس فیض عیسیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جبر ہے، ہم تو نہیں کرتے. اللہ سے پوچھیں، اللہ نے ذمہ لیا قرآن مجید کا. یہ دیکھیں قانون کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوز نہیں کر سکتے. اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جو سب سے بہترین فیصلہ جو قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت، تمام ہائی کورٹس سے چلتے چلتے اینڈ آئے، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ، سپریم کورٹ منتھلی ریویو. یہ اس کا عنوان ہے SCMR، سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993، ظہیر الدین بنام سرکار، پیج نمبر 1718. یہ فیصلہ
5 رکنی بینچ کا ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ قادیانیوں یہاں اس پہ تو کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. انہوں نے آئین میں جو دی گئی ہے آزادی اس کو بھی ڈسکس کیا سارا کچھ. اس میں حضرت صرف 2 یا 3 باتیں سن لیں. اس ججمنٹ میں وہ گئے اس آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت لینے کے لیے گئے آزادی کہ ہمیں حقوق دیں, ہمیں آزادی دیں اپنے مذہب کریں. سپریم کورٹ نے 2 باتیں لکھی جو ان کی پٹیشن آئی. کہا کہ آپ ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت اپنے مذہب کی تبلیغ کی حقوق اور تبلیغ اجازت لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ لفظ دیکھیں کیا لکھا. انہوں نے کہا یو آر fraudulent non-Muslims, آپ دھوکے باز ہیں اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں 5 رکنی بینچ کے یہ دھوکے باز ہیں, دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. آپ جناب والا ان کو پورا لائسنس دے رہے ہیں کہ جاؤ بچے جا کے تبلیغ Facilitate کر رہے ہیں, آزاد دوسری بات سپریم کورٹ نے کہا ہم نے آپ کی کتابوں کو بڑے غور سے دیکھا, آپ کے دلائل کو سنا, اٹارنی جنرل کو سنا, ہم نے مسلمان وکلا کو سنا, سیاق و سباق سے تمام کتابوں کا بڑی باریک بینی کے ساتھ ہم نے گو تھرو کیا. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ کو معاشرے میں تبلیغ کرنے کی, آپ کے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ جائیں جا کے تبلیغ کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک سلمان رشدی کریٹ کر رہے ہیں. آپ سلمان رشدی ہیں اپنے عقائد کے روح سے, یہ لفظ لکھا ہوا ہے سلمان رشدی. اور تیسری بات آخری میں آپ سے عرض کروں گا کہ محترم جسٹس صاحب نے تو ان کو کہہ دیا کہ 295 بی ختم, 298 سی ختم, قرآن ایکٹ ختم, آپ پہ کوئی جبر نہیں, اللہ نے اس کا وعدہ کیا, ان کو آپ نے دے دی شے. اب جناب ایک قادیانی جاتا ہے تبلیغ کرتا ہے, اس کو تقسیم کرتا ہے اس ججمنٹ کے بعد. مجھے آپ بتائیں اس کا جواب اس سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قادیانیوں سے اس وقت بھی پوچھا. کہا اگر ہم آپ کو تبلیغ کی اجازت دیتے ہیں, آپ بازار جا کے کہتے ہیں یہ ہمارا نعوذ باللہ قرآن ہے, آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں, آپ مرزا قادیانی, یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ جو محمد آتا ہے قادیانی حضرات اس کو محمد مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر آپ نے کلمہ آپ سے برآمد ہو گیا تو ہم آپ پر 298 سی کے تحت نہیں 295 سی کے تحت پرچہ درج ہوگا جس کی سزا سزائے موت ہے. اب مجھے بتائیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ جائیں جا کے تبلیغ کریں, آپ کی جان کو, آپ کے مال کو, آپ کے مکان کو اگر خطرہ ہوا, کوئی سی بندے نے آپ کو نقصان پہنچا دیا اشتعال میں آ کے, who is responsible, کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے تو اس کے کہا کہ جاؤ پتر چلے جاؤ. اب اس بندے کی جو جان کو خطرہ ہوگا حضرت, وہ تو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ملک میں پیدا کر دی. حضرت مسلمان نہیں برداشت کرے گا کہ قادیانی کو آپ لائسنس دے دیں اور پورے امت مسلمہ کی جو 100-150 سالہ جدوجہد ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمارا مطالبہ سمپل ون ہے. چیف جسٹس صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنے ہی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. میں حضرت ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ ملک بھر میں یہ ملک ہمارا لا اینڈ آرڈر کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ, تمام منورٹیز, تمام مسلمان, تمام تحریکیں, تمام مذہبی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتیں آئین, قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کریں. اگر نہیں کریں گے حضرت اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. محمد الدین خالد صاحب, جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.